پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سہولت عطا فرمائی کہ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ رمضان شریف کے مہینے میں جو کوئی مرد و عورت بیمار ہو جائے یا وہ کئی لمبے اور مشکل سفر پر نکل جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رمضان شریف کا نہ رکھے، بعد میں جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو جو روزہ اس نے چھوڑا تھا 1 2 3 یا متعدد، وہ اس روزے کی بعد میں قضا کر لے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل ویسے ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، لیکن ہر بندے اور ہر بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایسے بوڑھے حضرات و خواتین جن پر بیماری کا اتنا غلبہ ہو گیا ہو کہ وہ دن میں کھائے پیے بغیر ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو، یا ان کی بیماری کی کوئی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، یا اگر وہ نہیں کھاتا پیتا تو اس کی بیماری اتنی طویل ہو جائے گی، بیماری لمبی ہو جائے گی۔ مثلا اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ بیماری 1 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی بیماری 6 یا 8 مہینے یا سال پر مشتمل ہو جائے گی۔ اس طرح کا جو بیمار ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھے۔ یہاں ایک بات اور بڑی قابل توجہ ہے، اور وہ ماں کی فضیلت میں بھی آتی ہے، جو ماں کی قربانی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اس ضمن میں اہل علم نے، مفسرین نے فرمایا کہ اگر خاتون کی حالت یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد بچے کو جنم دینے والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگر وہ نہیں کھائے پیے گی تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، یا ابھی تازہ نو مولود بچہ ہے، اگر وہ اسے دودھ نہیں پلاتی تو بچے کو پھر نقصان ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب ماں خود نہیں کھائے پیے گی تو بچے کے لیے دودھ کیسے اس کے وجود میں پیدا ہوگا؟ تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ ماں روزہ چھوڑ دے تاکہ وہ جو اس کا نو مولود بچہ ہے، پیٹ میں ہے یا پیٹ سے باہر ہے، اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ماں کی قربانی کا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے ماں کو اجازت دی ہے کہ تو اپنے بچے کے لیے میرا فرض چھوڑ دے، میں تجھے رعایت عطا فرماتا ہوں۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو کبھی اس طریقے پر غور کریں نا، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا لخت جگر، چھوٹا بیٹا چھوٹی بیٹی بچے آتے ہیں، تو جب ان کی جو اب کیفیت ہوتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بچہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو جب ہم اتنے بچے تھے، جب ہم اتنے چھوٹے بچے تھے تو ہمارے ماں باپ کی بھی ہمارے لیے یہی قربانیاں تھیں جو اب ہماری اپنی اولاد کے لیے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے ماں باپ نے، یعنی اب جو ہم جوان یا بوڑھے ہیں، ہمارے والدین نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں جو اب ہم اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کل پیسے کی بہتات ہے، اسباب کی بہتات ہے، ذرائع ہر طرح کے موجود ہیں، لیکن جب ہم چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے اور ہمارے والدین دیہاتوں میں رہتے تھے، اس وقت تو اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے ہمارے ماں باپ نے جو قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، آج ہم اپنی اولاد کے لیے وہ قربانیاں نہیں دے پاتے۔ اس لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم اتنی کریں
کہ لوگ کہیں کہ یہ اپنی ماں اور باپ کے لیے دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو والدین کی خدمت کے لیے کوئی دیوانہ کہے، کوئی مجنوں کہے، کوئی پاگل کہے، تو میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ تجھے تیرے ماں باپ کی خدمت کے لیے لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیوانہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟